أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله. پچھلے سبق میں نکاح کے متعلق ایک حکم بیان کیا گیا تھا کہ ایمان والا مرد نکاح کرے تو ایمان والی عورت سے، اور مومن عورتوں کا نکاح کرنا ہو تو مومن مردوں سے کرو، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ کتنے ہی کمتر کیوں نہ سمجھے جاتے ہوں، لیکن بنیاد ایمان ہے. ایمان والے کا رشتہ نکاح کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد نکاح ہو جائے تو نکاح کے مقاصد بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک ہے اولاد، نسل انسانی کا چلنا باقی رہنا. دوسرا مقصد ہے سکون کی زندگی. تیسرا مقصد ہے جنسی خواہش کا پورا کرنا حلال طریقے میں. اس کے متعلق کچھ اشارتاً احکام بیان کیے گئے. پھر قسم کا بیان آ گیا تھا مختصر سا. قسم کا تفصیلی بیان 7ویں پارے کے شروع میں آ رہا ہے. یہاں آج کا جو سبق پڑھا گیا اس میں زیادہ تر احکامات طلاق سے متعلق ہیں. ایک بات پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک معاملہ ہے، اور طلاق اس معاہدے اور معاملے کو ختم کرنے کا نام ہے. کوئی بھی معاملہ شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو طے کرتے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہو. لین دین، خرید و فروخت، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے صحیح ہونے کے لیے معاہدے کے وقت گواہ کا ہونا ضروری ہو. بہتر ہے، اور یہ بھی قرآن نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی معاملہ کرو اسے لکھ بھی لو اور اس پر 2 گواہ بھی بنا لو. لیکن اگر کسی نے کوئی معاہدہ کیا، کوئی معاملہ کیا، نہ اس پر کوئی گواہ رکھا، نہ کوئی تحریر لکھی، تو بھی وہ معاملہ اور معاہدہ صحیح ہے. نمبر 2،
اگر کسی معاملے اور معاہدے کے بعد پھر اس کو ختم کرنے کی نوبت آ جائے تو ختم کرتے وقت کسی گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. بہتر ہے گواہ لائے جائیں کہ بھئی ہماری یہ خرید و فروخت تھی، تجارت تھی، اب ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایک معاہدہ تھا، ہم اس معاہدے کو اب ختم کر رہے ہیں. کسی کو گواہ لے آئیں بہتر ہے، اور پھر ایک تحریر لکھ لی جائے بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، شرط نہیں. اگر کسی معاہدے کو، کسی معاملے کو، کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا معاملہ ہو، ختم کرنا ہو تو اس کے لیے گواہوں کا ہونا شرط نہیں. یہ ایک بات تو ذہن میں آ گئی نا. پھر یہ سمجھیں کہ اسی طرح نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک معاملہ طے کرنا ہے، اور طلاق اس معاہدے اور معاملے کا ختم کرنا ہے. لیکن صرف شریعت نے اس ایک سلسلے میں، اس ایک نکاح اور طلاق کے بارے میں یہ پابندی بنا دی ہے کہ نکاح کا معاہدہ طے کرتے وقت بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور جب اس کی طلاق ہو تو طلاق کی بعض صورتوں کے لیے بھی گواہ کا ہونا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ نکاح یا طلاق عام معاملات کی طرح نہیں، ان کی نوعیت بالکل الگ تھلگ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی معاہدے اور کسی معاملے کے طے ہونے کے بعد اختلاف ہو جائے، نکاح اور طلاق کو چھوڑ کے کوئی اور لین دین ہو، اس میں اختلاف ہو جائے، یا پھر معاہدہ توڑ دینے کے بعد اختلاف ہو جائے، ایک فریق مکر جائے، اب عدالت میں جانے کے بعد اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے. لیکن اس معاملے اور معاہدے کو طے کرنے اور توڑنے کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں. مثال سے سمجھیں، ایک آدمی نے اپنا مکان کسی کو بیچا، اس بیچنے کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں، بغیر گواہوں کے بیچ دیا تو بھی ہو گیا، تحریر لکھے تب بھی، نہ لکھے تب بھی معاہدہ. پھر اگر کسی آدمی نے اپنا مکان بیچا ہوا واپس لے لیا، معاہدہ توڑ دیا، یا تجارت میں اشتراک تھا، دو آدمی مشترک پارٹنرشپ پہ کام کر رہے تھے، پھر ان نے اس سلسلے کو ختم کر دیا، تو کسی گواہ کا ہونا ضروری نہیں، توڑ دیا تو بس ختم ہو گیا. تحریر کا لکھنا بھی ضروری نہیں. لیکن اگر بعد میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے اور دونوں فریقوں کو عدالت کا رخ کرنا پڑے تو وہاں قاضی کے سامنے، جج کے سامنے اپنا دعویٰ صحیح ثابت کرنے کے لیے دونوں فریقوں میں سے مدعی کو اپنا کوئی نہ کوئی گواہ پیش کرنا پڑے گا، کوئی ثبوت پیش کرنا پڑے گا، وہ الگ چیز ہے. لیکن نکاح ایسی چیز ہے، اختلاف ہو یا اختلاف نہ ہو، رضامندی سے ہو یا کیسے بھی ہو، نکاح تب ہی صحیح ہوگا جب وہاں گواہ موجود ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی نوعیت بالکل الگ تھلگ ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ نکاح کا معاہدہ اور معاملہ ایسا ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ معاہدہ طے ہو جانے کے بعد مرتے دم تک ٹوٹے نہیں. باقی تجارت، لین دین، خرید و فروخت، ہبہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جب چاہے توڑ، لیکن یہ جب تک زندگی ہے تب تک اس معاہدے کا پختہ طور پر باقی رہنا ضروری. اس لیے شریعت چاہتی ہے گواہ موجود ہوں. یہی وجہ ہے کہ اگر دو آدمیوں نے، مرد عورت، بالغ ہوں اور شرائط نکاح بھی پائے جاتے ہیں، ان دونوں نے خفیہ نکاح کر لیا. خفیہ نکاح کا مطلب ہے گواہوں کی غیر موجودگی، دونوں نے، یا گواہ ہو لیکن ایک ہو، یا صرف عورتیں ہوں، تو تمام چیزیں نکاح کی اگر موجود بھی ہوں، یعنی خطبہ بھی پڑھا جائے، ایجاب و قبول بھی کیا جائے، مہر بھی رکھا جائے، لیکن دو گواہ موجود نہ ہو تو شریعت اس کو نکاح نہیں مانتی، یہ اس کی بیوی نہیں بنی. اس لیے اس کے احکامات بھی بالکل الگ تھلگ ہیں. جب اس کے احکامات الگ تھلگ ہیں تو اس معاہدے کو توڑ دینے کے لیے بھی شریعت نے ضابطے مقرر کیے ہیں کہ اپنی مرضی سے نہیں توڑ سکتے. اس کے لیے پابندیاں ہیں، کن حالتوں میں اس معاہدے کو توڑنے کی اجازت ہے، اور پھر اگر توڑنے کی نوبت آ جائے تو پھر صورت کیا کیا ہے. بڑی تفصیل ہے اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ معاہدہ توڑنا ہی پڑ جائے تو بھی شریعت یہ چاہتی ہے مرحلہ وار قدم اٹھاؤ تاکہ کہیں نہ کہیں کوئی صورت دوبارہ واپسی کی پیدا ہو. تو تفصیل کے ساتھ شریعت نے طلاق کے اور نکاح کے مسائل بیان کیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، ثلاثن جدہن جدن. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی سچ مچ کرتا ہے ارادتاً، طے کر کے، پھر تو وہ سچ ہی ہے. وَحَزْلُهُنَّ جِدٌّ، لیکن اگر کوئی مذاقاً کرتا ہے تب بھی وہ صحیح ہے. ان چیزوں میں مذاق چلنے والا نہیں. ان میں ہے ایک نکاح
ایک طلاق، ایک عتاق، اور ایک روایت میں آیا ہے نکاح، طلاق اور رجعت۔ رجعت کہتے ہیں طلاق دینے کے بعد دوبارہ واپسی کو، اس کا حکم آگے آ رہا ہے۔ عتاق سمجھ میں نہیں آئے گا عام طور پہ آج، چونکہ وہ نوعیت نہیں ہے۔ نکاح اور طلاق سمجھیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ ہنسی مذاق میں نکاح کیا اور وہاں 2 گواہ موجود تھے اور کوئی مانع شریعت کا ایسا نہیں تھا کہ نکاح نہ ہو سکے، مثلا دونوں آپس میں ایسے ہیں کہ ان کا نکاح شرعاً جائز ہے، یہ کسی کی بیوی نہ ہو، مثلا عدت میں نہ ہو یا محرم نہ ہو۔ اب اگر اس آدمی نے عورت سے کہا میں نے تم سے نکاح کیا اور 2 گواہ وہاں موجود تھے اور اس نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، بعد میں یہ عورت کہے میں تو مذاق کر رہی تھی یا مرد کہے میں مذاق کر رہا، تو مذاق نہیں چلے گا، نکاح ہو گیا، یہ اس کی بیوی بن گئی۔ جبکہ باقی معاملات میں ایسا نہیں ہے، مذاق مذاق ہے اور سچ۔ اسی لیے آگے آپ نے ابھی سبق جو ہم نے پڑھا اس میں آ رہا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کر کے اللہ نے فرمایا میرے حکموں کو مذاق نہ بنایا کرو، یعنی نکاح اور طلاق کے معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر وہاں طلاق دینے کے بعد اس کو سمجھ میں آیا کہ غلطی ہو گئی، تو اب یہ بہانے بنائے کہ میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا، یا میں نے تو غصے میں کہا، یا مجھے تو اس وقت ہوش ہی نہیں تھا، تو یہ ساری چیزیں چلنے والی نہیں۔ اس کی زبان سے طلاق کا لفظ نکلا ہے تو طلاق ہو گئی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اب اس طلاق کے بعد دوبارہ جوڑ کی کوئی صورت ہے یا نہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، پھر آگے سب مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے متعلق ایک آیت آ گئی ہے جس میں یہ بنیاد بیان کی گئی تھی کہ مومن کا نکاح مومن سے ہوگا۔ چوتھے پارے کے آخر میں اور تفصیل آ رہی ہے کہ مومن کا نکاح بھی مومن سے تب ہوگا جبکہ کچھ اور موانعات ایسے ہیں، رکاوٹیں ایسی ہیں جو نہ پائی جائیں۔ مثلا محرم رشتہ دار نہ ہو، بیٹے کا ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نانی دادی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، سگی پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، رضاعی ماں کے ساتھ، رضاعی بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ساس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ رشتے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان کو کہتے ہیں حرمت مؤبدہ، دائمی طور پر جن کو حرام کر دیا۔ ایسے بیٹی کا باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بہن بھائی کا نہیں ہو سکتا۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جو وقتی طور پہ حرام ہیں، ان کو کہتے ہیں حرمت مؤقتہ، محرمات مؤقتہ، وقتی طور پہ۔ مثال کے طور پہ سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن کب تک؟ جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے، بہن مر جائے یعنی بیوی، یا اس کو طلاق دے اور عدت ختم ہو جائے تو اب سالی کے ساتھ نکاح جائز۔ اس طرح کی کوئی صورت، یا 4 بیویاں نکاح میں ہیں تو 5ویں عورت رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے، لیکن ایک خاص وقت تک۔ اور ان 4 میں سے ایک مر جائے، اس کو طلاق دے اور عدت پوری ہو جائے اس کی، تو اب کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتے۔ تو نکاح کن کے ساتھ کریں گے، کن کے ساتھ نہیں، کن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جائز، کن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حرام، کن کے ساتھ کچھ وقت کے لیے ناجائز ہے، پھر جائز ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل اپنے اپنے مقامات پر آ رہی ہے۔ یہاں طلاق سے متعلق مسائل ہیں۔ 4 میں سے کسی کو طلاق دی تو دوسری کر سکتا ہے، 5ویں تب کر سکتا ہے جب اس چوتھی کی عدت پوری ہو جائے، جب تک یہ عدت میں ہے تب تک نہیں کر سکتا۔ تو ایک پہلی جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے اس میں طلاق کی ایک صورت بیان کی گئی ہے، اس صورت کو آپ پہلے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ طلاق دینے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے واضح لفظ ہے طلاق۔ جب طلاق دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو قرآن و حدیث کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسی حالت پیش آ گئی ہے کہ طلاق ہی دینی ہے تو طلاق کیسے دو؟ لفظ طلاق ہی بولو، لفظ طلاق ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق کا لفظ بول کر 2 مرحلے ایسے ہیں جہاں واپسی کی گنجائش ہے۔ ایک طلاق دے دیا، 2 طلاق، لیکن لفظ طلاق بولا۔ اگر طلاق کا لفظ نہیں بولا، کوئی ایسا لفظ بولا ہے جس سے طلاق مراد ہو سکتی ہے، تو اس سے طلاق تب پڑتی ہے جب طلاق کی نیت کرے۔ جیسے کہ تیرا میرا رشتہ آج سے ختم، تو ہمیشہ کے لیے آزاد، تو میرے لیے اب ایسی جیسی ماں، تو میرے لیے بیٹی کی طرح حرام، تو مجھ پر حرام، تیرا میرا رشتہ ختم، تو آزاد ہے، جہاں چاہے اپنا نکاح کر لے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ اگر ان میں طلاق کا ارادہ کر لیا اس نے تو طلاق پڑ جائے گی، لیکن طلاق پڑے گی فوراً بائن۔ بائن کا مطلب ہے دوبارہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، نکاح دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟
تو ایک ہے لفظ طلاق، ایک ہے طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بول کر طلاق دینا. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ لفظ طلاق بول کر اگر طلاق دی ہے ایک مرتبہ تجھ کو طلاق، تو واپسی کی گنجائش ہے، بغیر دوبارہ نکاح کیے عدت میں اس کو واپس رکھ سکتے. تو سب سے واضح لفظ جو ہے نا رشتہ نکاح کو ختم کرنے کا طلاق، پہلے تو قرآن نے اس کو بیان کیا. اس سے پہلے ایک لفظ آیا ہے للذین یؤلون من نسائہم. ہم کبھی کبھی بولتے ہیں الفاظ میں مطلب اب میاں بیوی میں کوئی کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے تو کبھی بولتے ہیں ہم آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ. اگر طلاق کی نیت ہے تو طلاق پڑ جائے گی اور نکاح بالکل ختم ہو گیا. دوبارہ ایسے نہیں رکھ سکتے. دوبارہ اب اس کو رکھنے کے لیے نکاح نیا کرنا ہے، مہر نیا رکھنا ہے، جو پچھلا مہر ہے وہ بھی دینا ہے، لیکن اس کے لیے نیت نہ ہو تو پھر نہیں. لیکن ایسے الفاظ بولنے غلط ہے. اگر غصے کی حالت میں بولا ہے تو پھر چونکہ جہالت ہے مفتی فتویٰ یہ دے گا کہ طلاق ہو گئی. اس لیے احتیاط کرنی ہے. جہالت بھی بہت زیادہ ہے اور عام طور پہ غصے میں جب انسان بولتا ہے تو یہی مراد ہوتا ہے اور مسائل طلاق کا زیادہ پتہ نہیں ہے، اس لیے لوگ اس کو مذاق نہ بنا لی. اس لیے فتویٰ یہی ہوگا کہ طلاق ہو گئی دوبارہ نکاح. اب ایک طلاق کی صورت سمجھیں جو آیت میں للذین یؤلون من نسائہم. طلاق کی ایک صورت ہے جس کو شریعت میں ایلا کہا جاتا ہے. یہ بہت کم صورت پیش آتی ہے، لیکن چونکہ ایسی صورت پیش آئی ہے اس لیے قرآن حدیث میں اس کا ذکر ہے. ایلا کہتے ہیں کوئی مرد اپنی عورت کے پاس جانے کی قسم کھا لے، مثلا اللہ کی قسم یا قرآن کی قسم میں اب تمہارے قریب، اور قریب جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جنسی رشتہ قائم نہیں کرے. اس کی 4 صورتیں ہیں اس قسم کی. نمبر 1، اس نے صرف قسم کھا لی کہ میں تمہارے ساتھ اب رشتہ صحبت میں تم سے نہیں کروں، ہم وہ دونوں آپس میں جو ہیں بس ایسے رہیں گے لیکن میں اور تم جسمانی اعتبار سے ایک دوسرے سے. اس پر اس نے قسم کھائی. یہ جو قسم اس نے کھائی ہے، یہ قسم اگر اس نے بغیر وقت متعین کیے کھائی، کب تک نہیں آؤں گا اس کا ذکر نہیں کیا، تو اس صورت میں اگر یہ 4 مہینے لگاتار اپنی قسم پر ڈٹا رہا اور 4 مہینے پورے ہوئے تو بس اس کی قسم طلاق بن گئی اور بیوی نکاح نکل گئی. ایک صورت سمجھ میں آئی. نمبر 2، قسم کھائی کہ میں تمہارے پاس 4 مہینے نہیں آؤں. 4 مہینے کا لفظ بول دیا. پہلی صورت میں کوئی حد متعین، تو ایسی صورت میں یہ ایلا ہو گیا اور 4 مہینے کے بعد یہ بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے، دوبارہ نہیں رکھ سکتا اس کو. کتنی صورتیں ہو گئی؟ تیسری صورت یہ ہے کہ قسم کھائے میں تمہارے ساتھ اب 4 مہینے سے زیادہ کا لفظ بولے، 5 مہینے 6 مہینے سال 2 سال 5 سال 8 سال یا جب تک میری جان میں جان ہے اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. یہ قریب کے لفظ میں اشارتاً بول رہا ہوں، مراد وہی ہے. تو ایسی صورت میں 4 مہینے کے بعد یہ طلاق ہو جائے گی. نمبر 1، 4 مہینے کا لفظ بولا ہو. نمبر 2، 4 مہینے سے زیادہ کی تحدید کی ہو، حد متعین کی ہو. نمبر 3، کوئی وقت متعین نہ کیا ہو، صرف قسم کھا لی کہ تمہارے قریب نہیں جاؤں گا 4 مہینے. تو 4 مہینے ہوتے ہی نکاح. اس طلاق کو کہتے ہیں ایلا. بات سمجھ میں آئی؟ چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ قسم کھائے میں تمہارے پاس 2 مہینے تک نہیں آؤں گا، 3 مہینے نہیں آؤں گا، 4 مہینے سے کم وقت متعین کر دے. تو اس صورت میں اگر اس نے 4 مہینے تک نہیں گیا تو بھی طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے کہ اس نے وقت ہی 4 مہینے سے کم کا متعین کیا ہے. مثلا کہ میں 2 مہینے اللہ کی قسم تمہارے قریب، پھر کسی وجہ سے 4 مہینے نہیں گیا، 5 مہینے نہیں گیا، تو کوئی فرق، طلاق نہیں پڑے گی. نہیں، الا من رجت نہیں. رجت صرف ہوتی ہے لفظ طلاق بول کر طلاق دینے میں. یہ آگے آ رہی تفصیل. ایک صورت یہ سمجھ میں آ گئی نا طلاق کی، اس کو ایلا کہتے ہیں. اب اگر کسی آدمی نے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کی قسم کھائی اور پھر وہ 4 مہینے سے پہلے ہی اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، تو اس کا جو ایلا کا اثر تھا نا 4 مہینے کے بعد طلاق کا پڑھنا، وہ اثر ختم ہو گیا چونکہ اس کی قسم ٹوٹ گئی. لیکن اس قسم توڑنے کی وجہ سے یہ گناہ گار ہوگا اور پھر اس کے اوپر کفارہ واجب ہوگا. کفارے کا حکم آگے آ رہا ہے ساتھ میں پارے. قسموں کی بہت ساری صورتیں ہیں. جب انسان قسم کھاتا ہے تو قسموں کی ایک صورت ہے جس کو کہتے ہیں یمین لغو، بیکار قسم. کفارہ مطلب آ رہا ہے آگے.
قسم توڑ دی تو اس کی 3 صورتیں ہیں، مشہور 3 صورتیں. نمبر 1 یمین لغو، بیکار قسم، اس پر بھی کفارہ نہیں. دوسرا ہے یمین غموس، اس پر بھی کفارہ نہیں. تیسری کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، اس میں کفارہ ہے. کفارہ پہلے سمجھ لیں. کفارہ یہ ہے کہ اگر قسم ٹوٹ گئی تو پھر یہ 3 دن کے روزے رکھے لگاتار، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، قمیض پاجامہ سادہ سا، یا پھر 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلائے. یہ کفارہ ہے. 7ویں پارے کے بالکل شروع میں آ رہا ہے. لیکن قسم کون سی ہے جس پر کفارہ ہوگا؟ وہ قسم جو اس نے جان بوجھ کر آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے پر کھائی یا کسی کام کے نہ کرنے پر، پھر اس کو توڑ دیا. جیسے کہا خدا کی قسم میں آج کے بعد تمہارے گھر نہیں آؤں گا، پھر چلا گیا. یا کہا اللہ کی قسم میں کل تمہیں تمہارے پیسے ضرور لوٹاؤں گا، اور پھر نہیں لوٹائے، اور پہلے سے اس کو تھا کہ مجھے لوٹانے نہیں ہے. جھوٹی قسم جان بوجھ کے کھا رہا ہے، اور قسم کھا کے پھر اس کو توڑتا بھی ہے. تو اس قسم پر کفارہ ہے. باقی اگر کسی آدمی نے قسم کھائی ہے پچھلے حالات میں جھوٹی، جیسے اللہ کی قسم میں نے تو، مثال کے طور پہ میں نے تو 10 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی اور خریدی ہے 1 لاکھ روپے کی، تو یہ جھوٹی قسم ہے نا. لیکن یہ آئندہ زمانے سے تعلق نہیں رکھتی، پچھلے زمانے پر ایک ایسے واقعے کے متعلق قسم کھاتا ہے جو اس کے نزدیک بھی غلط ہے، تو یہ یمین غموس کہلاتی ہے. غموس کا مطلب ہے سر سے پیر تک گناہ کے سمندر میں ڈوب گیا ہے، لیکن اس کے اوپر توبہ استغفار ہے، کفارہ. دوسری ہے یمین لغو. یمین لغو کا مطلب ہے کسی چیز کو یہ حقیقت سمجھ کے قسم کھا رہا ہے مگر وہ خلاف واقع ہے. مثال کے طور پہ اس نے قسم کھائی اللہ کی قسم مہمان آ گئے، اس کے اندازے کے مطابق آ گئے تھے لیکن حقیقت میں تو اس نے غلطی میں یہ قسم کھائی، تو اس پر بھی کفارہ نہیں. اسی قسم کے ضمن میں یہ بیان بھی آ گیا کہ طلاق کی ایک صورت بھی قسم سے متعلق ہے. لہٰذا اگر کسی نے قسم کھا لی تو پھر ایسی صورت میں 4 مہینے گزرنے پر طلاق ہو جائے گی، اور 4 مہینے سے پہلے اگر کسی آدمی نے اپنی وہ قسم چھوڑ دی تو طلاق ختم ہو جائے گی. لیکن اب اس کو اس پر کفارہ ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اب اس کو سمجھیں. للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے. عورتوں سے قسم یعنی عورتوں کے پاس جانے سے. عورت کو کہہ دیں یا ایسے کسی کے سامنے قسم کھا لیں کہ میں آج کے بعد اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں. کیا کریں پھر ایسی صورت میں جب اس نے قسم کھا لی ہے؟ اب شرعی حکم کیا ہے؟ تربص 4 اشہر، 4 مہینے انتظار کرے عورت، بس ایسے بیٹھی ہوئی ابھی عدت گزارے گی 4 مہینے. جب اس کے 4 مہینے مکمل ہو جائیں گے فَإِنْ فَاءُوا، اگر انہوں نے اپنی قسم پوری کر دی، انہیں 4 مہینے کی مدت پوری ہو گئی، اور 4 مہینے متعین کیے ہوں یا 4 مہینے سے زیادہ متعین کیے ہوں یا کوئی وقت متعین، تینوں صورتیں، تو کیا ہوگا اگر انہوں نے قسم پوری کر لی؟ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. 4 مہینے عدت گزارنے کے بعد آزاد ہو گئی. کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیں، اور اسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح دوبارہ کریں. اس میں کوئی ہیلا نہیں ہے. وہ کس میں؟ اس کو ہیلا نہیں کرنا ہے. نہیں، اس میں ہیلا نہیں. ہیلا کسی میں بھی نہیں. ان میں سے کسی میں نہیں، ہیلا ہے ہی نہیں شریعت. وہ جو ہیلا ہے نا وہ تو لوگوں نے اس کو ہیلا بنا دیا، ورنہ شریعت اس ہیلے کو حرام کہتی ہے. ہیلا کرنے والے پر، کرانے والے پر لعنت ہے. تو شریعت جس کو لعنت کا کام کرتی ہے اس کی اجازت کہاں دیتی؟ آج کل جو یہ مشہور کر لیا ہے، یہ بیچ میں آ گئی بات آپ پر، کہ اگر کسی آدمی نے ایسی طلاق دے دی ہو جس کے بعد جوڑ کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر حلالہ کراؤ. تو حلالے کو ہیلا کہتے ہیں. اس حلالے کا مطلب لوگوں نے غلط بیان کیا ہے، وہی مشہور بھی ہو گیا ہے. حلالہ کرنا حرام، حلالہ کرانا حرام، حلالہ کرنے والے پر لعنت، حلالہ کرانے والے پر لعنت. ہیلا ویلا کچھ نہیں. جو 3 طلاق کے بعد نکل گئی. اب دوبارہ حلال ہونے کی صورت کیا ہے شریعت؟ دوبارہ حلال ہونے کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسری کسی کے ساتھ نکاح کرے گی، لیکن یہ معاہدے کے تحت نہ کرے اس شوہر کے ساتھ. نہ اس کا تو مسئلہ ہی ختم. نہ یہ کسی کے ساتھ بات کر سکتا ہے، نہ عورت کسی کے ساتھ ایسا معاہدہ کر سکتی. اس کے نکاح میں جائے، پھر وہ مر جائے یا اس کی نہیں بن پائی اس کے ساتھ، اس نے طلاق دے دی، پھر عدت گزر گئی، پھر ان کا خیال ہوا دوبارہ نکاح کرنے کا، تو اب نکاح کرنا حلال ہوگا، ورنہ نکاح حلال نہیں ہوگا. طلاق کے بعد کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا کہ تم میری بیوی سے نکاح کر لو پھر اس کو تم طلاق دے دینا، ایسا ہیلا ناجائز اور حرام ہے، اور ایسا ہیلا کرنے کرانے والے دونوں پر لعنت ہے. ہیلا تو ہے ہی نہیں شریعت. ہیلا نہیں ہے، حلالہ ہے. حلالے کو ہیلا بنایا دو. فَإِنْ فَاءُوا، تو اگر انہوں نے پورا کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. اس کے 2 معنی.
ایک یہ ہے اگر اس نے معاہدہ کرنے کے بعد یہ قسم کھانے کے بعد ختم کر دیا معاملہ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اللہ معاف کر دے، رحم کر دے گا، اس کے لیے کوئی دوسرا انتظام، اس کے لیے کوئی دوسرا انتظام۔ دوسرا مطلب یہ ہے اگر انہوں نے قبل از وقت ہی آپس میں وفاداری کا عہد و پیمان دوبارہ کر لیا کہ نہیں اب اس قسم کو توڑ دیتے ہیں، طلاق تک نوبت نہیں آئے گی، تو پھر کفارہ دے دے۔ کفارہ دینے پر ان اللہ غفور، اللہ اس کی اس قسم کے کفارے پر اس کو معاف کر دے گا، رحیم، اور ان کے لیے آسانی کرے گا دونوں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، لیکن اگر اس نے پکا ارادہ ہی کر لیا کہ مجھے اس قسم کے بعد اب اس کو رکھنا، پکا ارادہ ہے، عزم ہے طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو قسم اس نے کھائی اس کو بھی سنتا ہے اور جو اس کی نیت ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ جب وہ جانتا اور سنتا ہے تو اس کو بہت محتاط رہنا چاہیے، کہیں یہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے 4 مہینے گزرنے کے بعد یہ نہ کہ میں نے تو پہلے ہی قسم توڑ دی تھی، مجھے دوبارہ اب نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کہیں ایسا نہ کہے کہ میں نے قسم ہی کہاں کھائی تھی، میں نے تو قسم ہی نہیں کھائی، میں تو ویسے کر رہا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے ارادے کیا تھے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اب یہ عدت کا مسئلہ ہے۔ ایک عورت ہے جس کو طلاق ہو گئی، تو مطلقہ عورت طلاق مل جانے کے بعد ایک مخصوص زمانہ گزارتی ہے اپنے شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے۔ طلاق کے بعد بھی نکاح کسی حد تک باقی ہے، یہ 1 طلاق اور 2 طلاق کے بعد ہوتا ہے۔ یہ جو بیچ کا زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں آزادی کے زمانے تک کے زمانے کو عدت۔ یہ عدت بیان کی جا رہی ہے۔ عدت عورتوں کی الگ الگ ہے، اور عدت طلاق کی الگ ہے، وفات کی۔ جو آدمی مر جائے اس کی بیوی بھی عدت گزارے گی، اور جس کو طلاق مل جائے وہ بھی عدت گزارے گی، لیکن متوفی عنہا جس کا شوہر مر گیا اس کی طلاق الگ ہے، اور مطلقہ کی طلاق دونوں اسی جگہ بیان ہو رہی ہیں آگے۔ یہاں مطلقہ کی طلاق، عدتیں الگ الگ۔ ہاں، عورت کی جیسی حالت ہوگی طلاق ایسی ہوگی۔ یہاں جو 3 قروء بولا ہے یہ عام طور پہ عام عورتوں کے اعتبار سے بولا ہے۔ آپ دیکھیں طلاق عموماً ہوتی ہے شادی کے فوراً بعد، یا 10 سال، 5 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال کے زمانے میں۔ جب بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں نا، پھر اگر بنے نہ بنے پھر نبھاتا ہے انسان۔ بڑھاپے میں عام طور پہ طلاقیں نہیں دیا کرتا، اس لیے وہ حالت بیان کی گئی۔ دوسری بات ہے کہ عام طور پہ اس عورت کو طلاق ملتی ہے جو حمل سے نہ ہو، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں بچہ بھی اور طلاق بھی دے دے۔ تو اس لیے یہ بات سنیں، 3 قسم کی عورتیں ہیں۔ نمبر 1 وہ عورت جو حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی عدت یہ ہے کہ اس کا شوہر مر جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے۔ اس کی عدت تب پوری ہوگی جب بچہ پیدا ہو، چاہے طلاق کے بعد یا شوہر کے مر جانے کے بعد 9 مہینے گزر جائیں یا 1 ہی گھنٹہ گزرے۔ طلاق ملی اور طلاق ملنے کے 1 گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عدت پوری ہو گئی۔ اس کی عدت کا تعلق ہے بچے کی پیدائش۔ سمجھ میں آیا؟ نمبر 2 وہ عورت جو ایام سے ہے، یعنی جس کی عمر ابھی ایسی ہے کہ اس کو ماہانہ ناپاکی کے دن آتے ہیں، اس کی عدت بیان کی گئی اس آیت میں۔ وللمطلقات، اور مطلقہ عورتیں یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی عدت گزاریں۔ کب تک؟ 3 قروء، 3 قروء۔ 3 قروء کا کیا مطلب ہے؟ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قروء کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ لفظ قروء دیکھیں آپ یہاں، 3 قروء، یہ عربی زبان ہے، اس جمع کا لفظ ہے، قرء کی جمع ہے قروء۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہیں 3 ناپاکی کے دور۔ اس کو سمجھا، 3 حیض، طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد یہ عورت کب آزاد ہوگی؟ امام شافعی فرماتے ہیں جب طلاق کے بعد پہلا، دوسرا اور تیسرا حیض مکمل ہو جائے گا تو یہ آزاد ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 3 حیض، اور امام شافعی فرماتے ہیں 3 پاکیاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 حیض،
اور امام ابو شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 پاکی طہر، جس کو لفظ طہر اس کتابوں میں آیا ہے۔ طہر کا مطلب ہے ایک ناپاکی کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد دوبارہ جب شروع ہوتا ہے، اس کے درمیان میں جو پاکی کے دوران ہے نا ایام، کسی عورت کے کم ہوتے ہیں کسی کے زیادہ، اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں طہر۔ تو 3 پاکی کے دور گزر جائیں تو عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ اپنی جگہ اختلاف ہے، ان کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ یہاں تو بس یہ سمجھیں کہ جس عورت کے ایام ناپاکی چلتے ہوں اور وہ حمل سے بھی نہ ہو تو اس کو طلاق مل جائے، تو اس کی طلاق کے ملنے کے بعد عدت پوری جب ہوگی جب طلاق کے بعد 3 حیض مکمل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک عورت تیسری ہے، نہ اس کے ناپاکی کے ایام ہیں اور نہ ہی بچہ ہے، بوڑھی عورت، اس کو کہتے ہیں آئسہ، نا امید عورت، اس کی عدت پوری ہوگی 3 مہینے اور 10 دن۔ اس کو بیان نہیں کیا، وہ حدیث میں آئی، وہ کم ہوتی ہے یہ صورت پیش، اس لیے یہاں اس کا ذکر نہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے عورتوں کے لیے کہ طلاق مل جانے کے بعد ان یکتمنا، وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحم میں رکھی ہے۔ یعنی طلاق مل جانے کے بعد اگر یہ عورت پیٹ سے ہے تو یہ فوراً کہہ دے کہ میں کس سے ہوں؟ حمل سے۔ اور اگر یہ ایام سے ہے تو یہ بتائے کہ میرے ایام ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا نہیں بتائے گی تو اس کی عدت مکمل ہونے کے سلسلے میں گڑبڑ ہو جائے گی، اور دوران عدت خدا نخواستہ اس کا نکاح کسی دوسرے سے کر دیا گیا تو نکاح نہیں ہوگا، ساری زندگی بدکاری ہوتی رہے گی۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی صحیح حالت واضح نہیں کی تو ہو سکتا ہے شوہر کچھ عرصے انتظار کرنا چاہے، اور انتظار کرنے کے بعد وہ یہ چاہے کہ میں اس کے ساتھ رجعت کروں، اور اس نے چھپا کر رکھا اور اچانک اس کی عدت مکمل ہو گئی تو رجعت کا حق ختم ہو جائے گا شوہر کو۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ جو بھی حالت ہو یہ اس کو ظاہر کر دے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ عام بات نہیں ہے، یہ ایمانی تقاضا ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے اللہ کے احکامات کو اس بنیاد پر پورا کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر گڑبڑ ہوئی تو مواخذہ بھی ہوگا۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ طلاق کوئی عام معاہدہ نہیں ہے جس کو ختم کیا جائے۔ طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے عام چیزیں ہوتی ہیں، عام معاملات ہوتے ہیں، اس کے احکامات بڑے پیچیدہ ہیں۔ پھر طلاق کی قسمیں ہیں، طلاق بدعت ہے، طلاق حسن ہے، طلاق احسن ہے، طلاق سنت وغیرہ ذالک، وہ آگے آئے گی تفسیر اس کی، فقہ کی کتابوں میں لکھا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، یہ دوسرا حکم۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت کے درمیان یہ آدمی اپنی اس بیوی کو دوبارہ واپس رکھنا چاہتا ہے، اور طلاق رجعی ہے، رجعی کے مطلب بغیر نکاح کے دوبارہ واپسی کی جس میں گنجائش ہوتی ہے، پھر تو حقدار کون ہے واپس رکھنے کا؟ شوہر۔ کسی کو اعتراض کا حق، بیوی بھی اعتراض نہیں کر سکتی، وہ حقدار ہے، حق کو۔ دوسری صورت ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد یا تو بائن تھی، نکاح ٹوٹ گیا، یا رجعی تھی لیکن عدت پوری ہو گئی اور اب یہ طلاق رجعی طلاق بائن بن گئی۔ اب یہی شوہر اگر دوبارہ چاہے کہ میں اس بیوی کو اپنے ہاں واپس لے آؤں، یا بیوی راضی ہو جائے، بچے ہیں یا کچھ اور ہے، تو لڑکی کے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ بعض مرتبہ غصے میں آ کر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اب تمہارے نکاح میں دوبارہ نہیں ہونے۔ قرآن پاک نے اس سلسلے میں تنبیہ فرمائی ہے کہ نہیں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ، شوہر زیادہ حقدار ہوتا ہے بِرَدِّهِنَّ، ان کو واپس لوٹانے کا، ان ارادو اصلاحہ، اگر دوبارہ مصالحت کے ساتھ زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 واقعے ایسے پیش آئے، 2 صحابی ایسے ہیں جن کی بہنیں، ایک کی حقیقی اور ایک صحابی کی چچیری بہن کسی کے نکاح میں تھی، اختلاف ہو گیا، میاں بیوی میں انہوں نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی جو تھے ان دونوں کی آپس میں رضامندی ہو گئی کہ ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں۔ اس مرد نے اپنی اس بیوی کے بھائی کو اور خاندان والوں کو اطلاع بھیجی کہ بھائی غلطی ہو گئی، جو کچھ ہوا، اب بچے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، اب میں دوبارہ واپس رکھنا چاہتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ میں نے تم کو بھی بہن دی، عزت دی، اپنی ناک دی، تمہارے نکاح میں رہی، اور پھر تم نے آ کر اس کی یہ عزت کی، میرے خاندان کی یہ عزت کی، اس کو طلاق دے کر واپس بھیج دیا۔
اب اللہ کی قسم میں واپس تمہارے نکاح میں اس کو. یہی واقعہ ایک دوسرے صحابی کے ساتھ بھی پیش. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پہنچی تو آیت نازل ہوئی وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّنَا. ایسا نہ کرو. ہو گئی ایک بات لیکن گنجائش ہے تو شوہر ہی کو واپس کر دیجیے. لیکن یہ دوبارہ نکاح جو کر رہا ہے پھر اس بیوی کو بسانا چاہتا ہے، ان ارادو اصلاحا، ارادہ کیا ہو؟ اصلاح کا. بچوں کا سوچ لے، اپنا سوچ لے، اس کا سوچ لے کہ اس کو پتہ نہیں اب مناسب جگہ رشتہ ملے نہ ملے، مجھے ملے نہ ملے، بچوں کا کیا ہو. دوبارہ رکھنے کی کیا صورت ہے؟ اس کے طلاق ہوا جب طلاق اگر بائن ہے یا رجی تھی اور عدت پوری ہو گئی تو دوبارہ نکاح کرنا ہے بس. اور پرانا مہر جو تھا وہ بھی دینا ہے، یہ مہر بھی رکھنا ہے. اس میں دوبارہ تجدید نکاح اس کو کہتے ہیں، نکاح دوبارہ کرنا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. یہاں ایک بات اور بیان کر دی گئی درمیان میں کہ عورت کا بھی مرد کے اوپر ایک حق ہے، جیسے مرد کا عورت کے اوپر حق ہے. عورت کا حق یہ ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ اس کو رکھا جائے. جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم پیو اسے پلاؤ، جو تم پہنو اسے پہنو. اس کی اونچ نیچ کو برداشت بھی کرو. یہ نہیں ہے کہ مرد ہی کے حقوق ہیں. لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ عورت کا بھی حق ہے مرد پر. اگر عورت کی طرف سے کبھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو مرد کی طرف سے بھی ہوتی ہے. مرد کو جیسے عورت کو اختیار نہیں دیا گیا ہے طلاق کا تو برداشت کرتی رہتی ہے، مرد کو بھی برداشت کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے احترام اور قوامیت کا ایک درجہ عورتوں سے زیادہ دیا ہے کہ حکم تو زیادہ اس کا ہے، حق زیادہ شوہر کا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کا حق ہی نہیں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں وہاں مکہ میں اور اس کے آس پاس عرب میں دستور تھا کہ عورتوں کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا. ان کو وراثت سے حق نہیں ملتا تھا، ماں باپ کی میراث سے حق نہیں ملتا تھا، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. تو غلامانہ زندگی گزارتے تھے. اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی، حقوق دیے. لیکن یہاں حقوق سے مراد کون سے حقوق ہیں؟ دنیاوی مساوات کا نہیں، حقوق کا. ایک ہوتا ہے دنیاوی مساوات، جہاں عورت کھڑی ہے وہیں مرد کھڑا ہوگا، جہاں مرد کھڑا ہے وہیں عورت کھڑی ہے. ہاں یہ نہیں، یہ مساوات نہیں. یہ تو فطری اور صنفی فرق جنسی رکھا ہے، مرد کا الگ عورت کا الگ، وہ ذمہ داریاں الگ ہیں. لیکن دو مقامات ایسے ہیں جہاں برابر ہیں. ایک آخرت میں مرد عورت عمل کے اعتبار سے برابر ہوں گے کہ جو اس عمل پر مرد جو مقام حاصل کرے گا عورت بھی وہ مقام حاصل کر لے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ مرد بھی ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، عورت بھی پڑھتی رہے، پھر جب نماز کے بعد ان کو نمازوں کو صلہ دینے لگے تو عورت کو نچلا درجہ دیا ہے، مرد کو اوپر. ایسا نہیں، وہاں برابر ملے گا. عمل کے اعتبار سے وہاں عورت مردوں سے آگے جا سکتی ہے. دوسرا ہے دنیا میں حقوق کا کہ جیسے مرد کے عورت پر حقوق ہیں ایسے عورت کے مرد پر حقوق ہیں کہ مرد کی خدمت کرے گی تو مرد اس کی خدمت کرے گا، کھلانا پلانا اس کی خدمت، دوا دارو علاج معالجہ، یہ حقوق ہیں. واللہ عزیز حکیم. اور اللہ بڑی زبردست طاقت والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں. حکمت والے ہیں اس لیے ایسے احکامات نازل کیے ہیں جس سے انسانی زندگی سکون کے ساتھ گزرے اور نکاح کے بعد پرسکون زندگی ایک دوسرے کی گزرے. لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی ایسی نوعیت پیدا ہو جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہ گزار سکے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جکڑ کے نہیں رکھا ہے اس رشتے میں. حکیم اپنی حکمت اور شفقت کی بنیاد پر پھر علیحدگی کی صورتیں اور راستے طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں رکھی ہیں یہ صورتیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور عزیز زبردست اللہ ہے، لہٰذا حکم کس کا چلے گا؟ من مانی نہیں ہوگی نکاح و طلاق کے معاملے میں جیسے ہم چاہیں ہماری سوسائٹی کے اور معاشرہ کے اور حکومت جو قانون بنائے وہ چلیں گے. نہیں، انسانوں کو اختیار نہیں ہے. یہ معاشرتی زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں زبردست طاقت والے کے احکامات ہی ہوں گے تو سکون کی زندگی گزرے گی. اگر اس کے احکامات سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو تمام اسباب سکون کے ہوں گے لیکن سکون حاصل نہیں. اسے معلوم ہوا نکاح کے سلسلے میں بھی اور طلاق کے سلسلے میں بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں. تو جو زبردست ہوتا ہے اس کی بات ماننی پڑتی ہے نا، تو اس کی بات ماننی پڑے گی نکاح کے سلسلے میں بھی اور طلاق. دوسری بات یہ کہ حکیم، ہماری سوچ کیا کہتی ہے، سوسائٹی کیا کہتی ہے، یہ نہیں، ہم سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہے. لہٰذا جو شریعت کے احکامات ہیں انہیں کی پابندی کریں. دے دیے طلاق تو اب جو شریعت کہہ رہی ہے وہ کرو. ہو گیا ہے نکاح تو اب نہ پیٹو، اپنے آپ کو نہ کوسو کہ کہاں پھنس گئے، کیا ہو گیا.
اب جو شریعت کہتی ہے حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنا، اب نبھاؤ. بس انشاءاللہ اگلا سبق انشاءاللہ جو ہوگا پھر آئیں گے طلاق سے متعلق. اگر خدا نخواستہ طلاق ہو گیا میاں بیوی میں تو بچے کس کے ساتھ، ماں کے ساتھ؟ یا طلاق ہو جانے کے بعد جب عدت پوری ہو گئی تو بچے کس کے ساتھ رہیں گے؟ بچے بالغ ہوں یا ایسے باشعور ہوں کہ ان کو ماں کی ضرورت نہ ہو، ایسی صورت میں باپ کے ساتھ رہیں گے. بچے نابالغ ہوں، خاص کر بچی، اور وہ اس حالت میں ہوں کہ ان کو بہرحال ماں کی ضرورت ہے، جیسے اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں سکتے، کپڑے بدلنے، نہانے دھونے، اسکول جانے آنے میں وہ مدد کے محتاج ہیں، تو ایسی صورت میں حق حضانت جو ہے پاس رکھنے کا حق، پرورش کا حق ماں کو حاصل ہے. لیکن اگر کسی عورت نے دوسرا نکاح کر لیا، دوسرا نکاح کرنے کے بعد اس کا یہ حق حضانت یعنی پرورش کا حق ختم ہو جائے گا. شوہر اس کو واپس اپنے بچوں کو لے سکتا ہے. جب تک بچے نابالغ ہیں یا نابالغ بھی اس حد تک ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود نہیں سنبھال سکتے، ماں کی خدمت کے محتاج ہیں، اس وقت تک ماں اپنے پاس رکھنے کی حق رکھتی ہے. البتہ اخراجات جو ہوں گے وہ شوہر دے گا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة خير. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء قلوبنا وأبصارنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين برحمتك